کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام حرب ہے، امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے خط لایا ہوں۔ امیر المومنین کہنا کافی ہے، جاؤ۔ رکو، خط لایا ہوں۔ کس کا؟ حسن ابن علی کا۔ چلو۔ اس روز کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہ جن پر خدا کا درود و سلام ہو وفات پائی، تو مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور میں نے یہ خط تمہیں اس لیے لکھا ہے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں معذور رہوں۔ باطل کو چھوڑ کر راہ حق کا انتخاب کرو، سرکشی سے دور رہو، اور مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کے درمیان محبت ہمدلی ایجاد کرے، لیکن اگر تم نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا تو میں مسلمانوں کے ہمراہ تمہاری طرف بڑھوں گا اور اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں پناہ لوں گا، اس لیے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ مجھے اس طرح کا خط لکھے گا۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ دیکھو کیسی جرأت! ابھی اس کی خلافت کے چند روز بھی نہیں گزرے، ابھی حکومت کے پائے لرز رہے ہیں۔ کیا تم ہوتے تو لکھتے؟ میں تو نہیں، لیکن وہ لکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی باپ کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا۔ اس کا باپ بھی مجھے ایسا خط نہ لکھتا۔ کیوں نہیں؟ وہ ضرور لکھتا۔ ضرور کوئی پشت پناہ ہے جس کی وجہ سے اتنا نڈر اور بے باک۔ شاید نہ بھی ہو۔ کیا نہیں؟ نہیں پڑا، علل اعلان مجھے جنگ کی دعوت دی ہے۔ کون کہتا ہے تمہیں اطاعت کی دعوت دی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو جانتا ہے کہ میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ پسر ابو سفیان، میری اور تمہاری مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی سیاست کو اپنے معیار سے دیکھتے ہیں۔ اس کے باپ علی کے ساتھ بھی ہماری یہی مشکل تھی۔ ہم کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ ہمارا اور اس کا طرز فکر بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی آئندہ کی تدبیر کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا کام کرتا ہے جو ہماری نظر میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ معقول نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ایسا، لیکن ہمیں حسن ابن علی کو ہلکے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک اور علی ہے، نہ کہ ایک ناتجربہ کار جوان۔ یہ نامہ راز کی طرح بے مہرہ رہ جائے۔ اس خط کا گواہ صرف وہی قاصد ہے۔ ممکن ہے خط اس نے پڑھا ہو۔ تو اس خط کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے ایسا خط لکھنے کی جرت کی ہے۔ وہ قاصد جو یہ خط لے کر آیا ہے کہاں ہے؟ یہی ہے۔ اے بوسر، اس قاصد کو لے آؤ۔ السلام علیکم۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حرب سردار، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایرانی ہوں۔ کوفہ میں کیا کر رہے ہو؟ مسافر تھا، زیادہ سفر ختم ہو گیا تھا، 10 سکوں کے بدلے یہ خط شام تک لایا ہوں۔ اگر میں یہاں نہیں ہوتا اور امیر پڑھنا نہیں جانتا تو تم کیا کرتے؟ اس خط کو میں پڑھتا۔ تو تم پڑھنا جانتے ہو؟ ہاں۔
تو تم پڑھنا بھی جانتے ہو؟ قابل توجہ ہے، ایرانی عربی جانتا ہے۔ تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ نہیں امیر۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جی۔ دیکھو، رستے میں کوئی وسوسہ تو پیدا نہیں ہوا کہ دیکھوں اس خط میں کیا لکھا ہے؟ نہیں۔ اگر میں ہوتا تو ضرور وسوسہ ہوتا کہ پڑھوں کیا لکھا ہے اس میں۔ یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ شیعوں میں سے تمہیں میرا محل اچھا لگا؟ محل میں کیا کہہ سکتا ہوں امیر؟ یہ کسرا سے اچھا نہیں ہے؟ میں نے دیکھا نہیں۔ حسن ابن علی کا گھر تو دیکھا ہوگا، بتاؤ کون سا اچھا ہے؟ دوست، قاصد کو قید ہونا چاہیے، اس کی تحقیق کرو، یہ کون ہے اور کیا جانتا ہے۔ دروازہ کھولو، سردار آئے ہیں۔ چل اندر چل چل۔ دروازہ کھولو۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کھولو۔ سیڑھی کو نیچے کرو، چلو۔ چلو نیچے چلو۔ کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ مر گیا۔ منہ بند رکھو، یہاں پر جب تم سے کچھ پوچھا جائے اس وقت منہ کھولنا۔ نہیں معلوم تیری آنکھوں میں واقعی خوف ہے یا گستاخی، جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اسے یہیں رہنے دو، میں خود اس سے نپٹوں گا۔ طاعت سردار۔ اسے تھوڑا پانی پلاؤ۔ لو پانی پی لو۔ اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ امیر کے 10,000 سکوں کا مقروض ہے، کیونکہ اس کی غلطی سے امیر کے ایک سردار کا غلام فرار ہو گیا۔ نہیں، وہ امیر کا سردار نہیں ہے بلکہ قبیلے کا رئیس ہے جس کا غلام فرار ہوا ہے۔ مجھے کیا معلوم، غلام فرار ہو گیا، لہٰذا یا تو غلام کو واپس لاؤں یا 10,000 سکے امیر کو دوں یا ہر سکے کے بدلے کوڑا کھاؤں۔
امیر بکتا ہے، یہ بیچارہ تو یہاں قید میں پڑا ہے، غلام کو کیسے واپس لائے؟ مجھے کیا پتا، کیا میں نے اسے قید کیا ہے؟ او اللہ، میں کیا کروں؟ تو میری مدد کر، میں 10,000 سونے کے سکے کہاں سے لاؤں؟ اس کے ہاتھ کھول دو، یہ 1000 تک پہنچنے سے پہلے مر جائے گا۔ ابھی تک اس نے صرف 150 کوڑے کھائے ہیں اور میت کی طرح ہو گیا، اور کہاں 10,000 کوڑے؟ اس سے تو بہتر ہے اسے جلاد کے حوالے کر دیا جائے۔ آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں ہوں حرب ابن عبداللہ، وہی غلام جو بھاگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اٹھو، سپاہیوں کو بلاؤ کہ مجھے گرفتار کر لیں، اپنی جان بچاؤ، چلو شور مچاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں وہی غلام ہوں؟ چلو سپاہیوں کو بلاؤ۔ فاطمہ، دروازہ کھولو۔ مارو، میں نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا تھا نا میں نہیں ڈرتا۔ سلام علیکم، امو کہاں ہے؟ سلام علیکم۔ کیا کوئی بات ہو گئی؟ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کس طرح؟ جیسا کہ میں نے سنا ہے، معاویہ کے لیے ابا محمد کی طرف سے نامہ لے کر آیا تھا، اور معاویہ نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابا محمد کا قاصد؟ آخر وہ کوفہ پہنچ گیا؟ احمد صادق کی کیا خبر ہے؟ مجھے کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے کیا اسے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے؟ اسے نہ پہچانا جاتا امو جان، کاش اسے نہ پہچانا جاتا۔ بدقسمتی سے اس کو ایسے زندان میں ڈالا گیا جہاں پر غلام بیچنے والا بھی موجود تھا، اور روزانہ اسے کوڑے مارے جا رہے تھے، اس لیے کہ امیر نے اس کی قیمت ادا کر دی تھی۔ تم کچھ نہیں کر پائے؟ کسی اور زندان میں ڈال دیتے اس کو۔ میں تو خود یہی چاہتا تھا، لیکن نہیں کر سکا۔ بسر ابن ارتاد وہاں تھا، اس نے نہیں کرنے دی۔ واہ مصیبت، اب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی کیا، اور معاویہ کے حکم کے مطابق اس کو بہشت میں منتقل کر دیا گیا۔ بہشت؟ بڑی وحشتناک جگہ، رشید نے اس سے پہلے اس کی حالت مجھے بتائی ہے۔ وہاں 3 یا 4 دن سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دردناک موت۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسا کرو، زندان کا دروازہ کسی بہانے سے کھلا چھوڑ دو، اور جب وہ بھاگنے لگے تو اس کو پکڑنا نہیں بلکہ اسے جان سے مار دینا، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ممکن نہیں، خود مجھے بھی اس جگہ تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں کئی ایک نگہبان ہیں۔ ہمیں محل میں لے جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کیسے میں تم لوگوں کو وہاں لے جا سکتا ہوں؟ کس بہانے سے؟ بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔
جاؤ ہر جگہ اپنے قبیلوں میں جاؤ، لوگوں سے گفتگو کرو، انہیں سمجھاؤ اور حسن ابن علی کی بیعت پہ راغب کرو۔ ابن عباس، خدا تمہارے ساتھ ہے، اب جاؤ۔ ابن عباس، تمہیں معلوم ہے کہ ابا محمد نے معاویہ کو کیا لکھا ہے؟ انکار نہ کرنا کہ مجھے یقین ہے کہ تم جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم سچ کہتے ہو۔ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ خط لکھا ہے۔ شاید دوستی کا پیغام ہو۔ عدالت کی قبولیت، ہلاکت اور جہنم سے نجات کا پیغام تھا، وہی روش جو آپ کے نانا رسول خدا اور بابا علی مرتضیٰ کی تھی۔ عدالت قبول کرے، عدالت نہیں ہوگی جب تک کہ ابو سفیان کا بیٹا مر نہیں جاتا۔ مجھ سے زیادہ کون ہے جو ہندا کے بیٹے کی خیانت سے آشنا ہو؟ تم؟ کیا بسر ابن ارطاط نے اسی کے حکم سے میرے دونوں بیٹوں کی گردن نہیں اڑائی؟ پھر کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ ابا محمد جنگ کا حکم دے دیں؟ نہیں ہو سکتا، واللہ اگر وہ اطاعت کر لے اور ابا محمد اس کی توبہ قبول کر لیں تو ہم اس کے ساتھ ہم دسترخوان ہو جائیں گے، لیکن ہم نہیں۔ ہم نے ان کی اس شرط پہ بیعت کی تھی کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں۔ ابا محمد نے کسی کی بیعت قبول نہیں کی تھی مگر اطاعت کی شرط سے۔ معاویہ کو کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے جبکہ کوفہ ابا محمد کے ساتھ ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا کوفہ سچ مچ ان کے ساتھ ہے؟ کیا کوفے والے دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں؟ اتنے سارے لوگوں نے جو بیعت کا ہاتھ بڑھایا ہے، یہ کوفے والے نہیں ہیں کیا؟ جس وقت ابو سفیان کے بیٹے نے عہد شکنی کی اور فریب دیا تو امیر المومنین علی نے بہت دنوں تک نخیلہ میں انتظار کیا، لیکن کوئی جنگ کے لیے راضی نہیں ہوا سوائے چند افراد کے۔ تم ہمیں تانے دے رہے ہو؟ لوگوں کے دلوں میں حسن کی محبت علی سے زیادہ ہے۔ یہ ان لوگوں نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے جو ان کے بابا علی سے دشمنی رکھتے تھے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شاید اب جنگ کے ڈھول لوگوں کو نخیلا جانے پہ آمادہ کریں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو جیسا کہ تم نے کہا ہے اشس۔ ابن عباس، میری آخری بات سن لو۔ اپنے چچا زاد بھائی سے کہہ دو کہ کوفے والوں نے ان کی بیعت اس لیے کی ہے کہ شام کے ساتھ جنگ ہو، معاویہ سے جنگ۔ والسلام، چلو۔ سارے محافظ تیار ہو جاؤ۔ رشید نے کہا ہے کہ ہم اس کا یہیں انتظار کریں۔ ہاں، اسی حوض کے پاس۔ جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ اپنا نام بتاؤ۔ حمزہ ابن خالد۔ یہاں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟
शाही जिंदान के एक निगहबान ने दुनिया व आखिरत किसके हाथ में है? अमीरुल मोमिनीन के हाथ में। तुम किसे अमीरुल मोमिनीन जानते हो? मावियत इब्ने अबी सुफियान। अगर वो कहे किसी बेगुनाह को कत्ल कर डालो तो कर दोगे? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो बेगुनाह नहीं होगा। क्या तुम अमीरुल मोमिनीन की खातिर जासूसी करने के लिए तैयार हो? अगर वो चाहें तो हाँ। वो यही चाहते हैं। मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब जल्द से जल्द कूफा पहुंचो और अबा मोहम्मद के लश्कर में दाखिल होकर जासूसी करो और हर नई खबर ज़ुहैर इब्न ज़ैद के तवस्सुत से यहां तलक भेजो। ज़ुहैर, अपना चेहरा दिखाओ इसे अच्छी तरह पहचान लो और इसके हर हुक्म की चूं चरा किए बगैर तामील करो। हाँ। तुम्हारी माहाना तनख्वाह 100 सोने के सिक्के हैं जो ज़ुहैर तुम्हें अता करेगा। खुदा अमीरुल मोमिनीन को तुले उम्र दे। जाओ और जितना जल्दी मुमकिन हो हरकत करो। अगर तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा। घोड़ा है मगर तलवार नहीं है। जाओ, फिर तलवार ले लो वहां से। ढांप लो अपना चेहरा। दूसरे को भेजो। जाओ, उधर खड़े हो जाओ। चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ। काब इब्न आम्र। कहां से हो? दमिश्क। खोलो। तुम्हारे पास तलवार है? तलवार नहीं है। जाओ उधर से ले लो। अगर तुम्हारे पास तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा। अजीब बात है, घोड़ा ही सही, कुछ तो है। लो तलवार ले लो। किसी के पास न तलवार है न घोड़ा, मगर मुझे यकीन है वो सब झूठे हैं। इनमें से जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। यही ठीक है। इसकी धार फौलाद की है, एक ही वार में सर से लेकर नाफ तक चीर देती है, मगर यह तुम्हारे जोर बाजू पे मुनहसर है। आओ, लो ये तुम्हारे सफर के लिए। घोड़ा और तलवार है? तलवार नहीं। वहां से ले लो। आओ। अरे क्या कर रहे हैं?